علیکم ناظرین، مجھے پھر تین خبریں ہیں جی، آج ڈسکشن کر لیتے ہیں دو تین خبروں کے اوپر۔ سب سے پہلے تو ڈسکشن کر لیتے ہیں نون لیگ اور اس کی کمپین کے اوپر۔ کل ایک ویڈیو میں نے دیکھی سوشل میڈیا کے اوپر، ایک مولانا صاحب تھے، کوئی کارنر میٹنگ غالباً تھی نون لیگ کی، اس میں ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے بڑے جوش و خطابت کے ساتھ کہ عابد شیر علی کو جو ووٹ دے گا اس کو جنت ملے گی، یعنی کہ عابد شیر علی کو ووٹ دو اور جنت کما لو۔ لیکن افسوس کی بات ہے پھر بھی لوگوں نے ان کی اس کمپین کو ٹھکرا دیا اور ان کو ووٹ نہیں دیا۔ تو باقی جس طرح باقی سیٹوں کے اوپر عمران خان صاحب جیتے ہیں، تو فیصل آباد کی سیٹ پر بھی عمران خان صاحب نے یک طرفہ مقابلہ ان سے جیت لیا عابد شیر علی سے۔ ٹوٹل 8 سیٹیں تھیں، 8 میں سے قومی اسمبلی کی 8 سیٹیں تھیں، 8 سیٹوں میں سے 6 سیٹوں کے اوپر عمران خان صاحب کامیاب ہوئے۔ اگر ملتان کی سیٹ کے اوپر عمران خان صاحب خود الیکشن لڑتے یا وہ ان کے علاوہ جو ان کے موجودہ کینڈیڈیٹ تھے، شاہ محمود قریشی کی بیٹی جو ان کی موجودہ کینڈیڈیٹ تھی، اگر اس کینڈیڈیٹ کے علاوہ عمران خان صاحب کسی اور کو ٹکٹ دیتے نا، کوئی عام آدمی کو بھی ٹکٹ دے دیتے نا، تو شاید وہ جیت جاتا۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے پاکستان کے اندر جو مورسی سیاست کو نہیں مانتی ہے۔ پی ٹی آئی کا جتنا ووٹر ہے وہ سارا سلجھا ہوا ووٹر ہے، وہ کسی بھی مورسی سیاست کی مخالفت کرتا ہے۔ تو اسی لیے ملتان کے لوگوں نے ان کو ووٹ نہ دے کر ان کی ہار میں کردار ادا کیا۔ تو پی ٹی آئی نے وہ شکست اس لیے کھائی کیونکہ انہوں نے ایک ملتان کے جو ووٹر تھے ان کو عمران خان صاحب کے اس فیصلے میں مورسی سیاست نظر آئی۔ تو پی ٹی آئی کو اس پر بہت سوچنا چاہیے کہ پاکستانی عوام اور خاص طور پر پی ٹی آئی جو ہے نا، پی ٹی آئی کے جو جتنے کارکن ہیں وہ مورسی سیاست سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اگلی خبر کی جانب چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہمارے پاس یہ ہے جی، اسی حالی جو الیکشن ہوئے ہیں، بائی الیکشن ضمنی الیکشن جو ہوئے ہیں، اسی حوالے سے ہے کتنی جماعت نے، کون سی جماعت نے کتنا ووٹ لیا اور کس کے حصے میں کتنا ووٹ بینک آیا۔ سب سے پہلے نمبر کے اوپر جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ابھی 2 دن پہلے، اس میں پی ٹی آئی کو 50% ووٹ پڑا، پی ٹی آئی کو یعنی کہ عمران خان صاحب کی جماعت کو 50% ووٹ پڑا، نون لیگ کو 13% ووٹ پڑے اور پیپلز پارٹی کو 13%، اور اپنا جے یو آئی ایف کو 9% ووٹ پڑے، اور 5ویں جماعت ہے اے این پی جس کو 6% ووٹ پڑے، اور 6 نمبر کے اوپر یہ ٹی ایل پی، اس کو 4% لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ تو ایم کیو ایم کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اور ایم کیو ایم کی یہ حالت ہو گئی ہے، ان کو اس دائرے میں بھی نہیں رکھا ہے، ان کا نام ہی نہیں آیا ووٹر میں، کیونکہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں جو کراچی کا حلقہ تھا جہاں سے عمران خان صاحب جیتے ہیں، اس میں عمران خان صاحب نے لگ بھگ 40,000 ووٹ لیے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو ایم کیو ایم کا کینڈیڈیٹ تھا اس نے صرف 13,000 ووٹ لیے ہیں۔ تو ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے، مجھے یاد پڑتا ہے 2002 کا الیکشن بھی مجھے یاد پڑتا ہے، 2008 کا الیکشن بھی مجھے یاد پڑتا ہے، اور 2013 کا الیکشن بھی مجھے یاد پڑتا ہے۔ یہ ایم کیو ایم وہ واحد جماعت تھی کراچی کے اندر جو پہلے 2 گھنٹوں میں، یعنی کہ جب بھی الیکشن ہوتا تھا، کوئی بھی الیکشن ہو، بلدیاتی الیکشن ہو، ضمنی الیکشن ہو، جرنل الیکشن ہو، ایم کیو ایم وہ واحد جماعت تھی جس کو شروع کے 2 گھنٹوں میں ہی 50-60 ہزار ووٹ پڑ جایا کرتے تھے۔ تو ایم کیو ایم ایک ٹائم پہ اتنے زیادہ ووٹ لیا کرتی تھی، ان کے زیادہ سے زیادہ ووٹ میرے کبھی کبھی تو 2 لاکھ کو بھی ٹچ کرتے تھے، 1,70,000 1,80,000 ووٹ پڑتے تھے اس ٹائم پہ ان کو۔ تو اس وقت جو کینڈیڈیٹ 1 لاکھ ووٹ بھی لیتا تھا نا، تو اس کے اوپر الطاف حسین جو ہے نا شدید ناراضگی کا اظہار کرتے تھے کہ یہ کیا ووٹ لیے تم نے۔ تو یہ وہ ایم کیو ایم ہے کہ اس الیکشن کے اندر ان کا ذکر تک نہیں ہے، بالکل ان کی یہ حالت ہو گئی ہے، ان کا ذکر ہی نہیں آیا۔ تو ایم کیو ایم نے جو فیصلہ کیا تھا یہ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کر پی ڈی ایم کے ساتھ ملنے کا، تو وہ فیصلہ ان کو بہت بھاری پڑا ہے۔ تو ان کو سوچنا پڑے گا، وہ بھی ہمارے شہر کی ایک نمائندہ جماعت ہے ایم کیو ایم، ان کو اپنے اس فیصلے کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں۔ بس اس ایک اور خبر کے اوپر بھی تھوڑا سا تبصرہ کرتے چلتے ہیں۔
ایک اور خبر ہے ہمارے پاس جی، کچھ 2-4 دن پہلے بلوچستان سے ایک چیف جسٹس صاحب ہیں جناب نور محمد مسکانزئی، یہ وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس صاحب تھے۔ کچھ دن پہلے ان کو مسجد کے اندر نماز کے دوران گولیاں مار کر ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ چیف جسٹس تھے وفاقی شرعی عدالت کے کہ جنہوں نے سود کے خاتمے کے خلاف بل منظور کیا تھا اور پاکستان کے اندر شراب خانوں کو یہ بند کرنا چاہتے تھے، اور ٹرانسجینڈر بل کے اوپر بھی یہ مخالفت کر رہے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے ان کو گولیاں مار کر دوران نماز سجدے کی حالت میں ان کو شہید کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو اجازت چاہتے ہیں اسی خبر کے ساتھ، یا اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرما اور پاکستان کو قائم اور دائم رکھ، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔